بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈیلی نیوز ٹی وی کے ساتھ میں ہوں سلیم نواز۔ میرے ساتھ موجود ہے ممتاز سندھی، جو کہ علامہ خادم حسین رضوی مرحوم کے سن 2003 سے سن 2016 فروری تک خادم رہے۔ بطور خادم انہوں نے علامہ صاحب کے ساتھ کیسا وقت گزارا، اس حوالے سے ہم نے مکمل ڈیٹیلڈ انٹرویو کیے۔ 2 حصے ہم نے اپلوڈ کر دیے ہیں، جس کے لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے نام سے۔ لیکن تیسرا حصہ جب میں اپلوڈ کرنے لگا تھا تو اس وقت میں نے نوٹس کیا کچھ کمنٹس آئے، اور اس کمنٹس میں لکھا ہوا تھا ملک جی کی جانب سے کہ اس غدار کا انٹرویو کر کے ریٹنگز بڑھانے سے کچھ نہیں ملے گا، اس سے یہ پوچھنا تھا کہ تم کو نکالا کیوں۔ اسی طرح دوسرا کمنٹ NKD خان کی ID ہے، ان کی طرف سے کیا گیا، ممتاز سندھی سے پوچھے کہ اس نے قبلہ امیر المجاہدین سے غداری کیوں کی۔ قبلہ عرفان شاہ مشہدی کے پاس بھاگ کر اس سے بابا جی کے خلاف وہ زہر اگلا کہ الامان والحفیظ۔ یہ شخص اکابرین اہل سنت کے درمیان فاصلے بڑھانے والا ایک چغل خور شخص ہے۔ ممتاز سندھی سے اس گندگی کی وجہ پوچھے، ورنہ میں اسے بے نقاب کر دوں گا۔ جب میں نے یہ دونوں کمنٹس پڑھے، 2 اکاؤنٹس کی جانب سے کیے گئے، تو انٹرویو کے باقی حصے جو کہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ علامہ صاحب کے ساتھ جو 13-14 سال کا انہوں نے عرصہ گزارا ہے، اس عرصے میں کتنے کوئی واقعات ہوں گے، اس حوالے سے اگر ہم وہ ویڈیوز آپ کو دکھاتے رہے، سنواتے رہے، تو شاید 1 مہینہ لگ جائے۔ تو جب میں نے 2 کمنٹس پڑھے اور میں رک کیا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ مجھے اس کا جواب دیں۔ ممتاز سندھی صاحب، شاید آپ ان کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، کیونکہ ان کے اکاؤنٹ پہ کوئی تصاویر ان کے نام نہیں لکھے۔ آپ پر الزام ہے کہ آپ غدار ہے اور آپ کو نکالا گیا، یہ کہانی کیا ہے؟ پہلے اس سوال کا جواب دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلیم خان صاحب، آپ نے جو سوال کیا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے میرے سے پوچھنا، کیونکہ آپ نے انٹرویو کیا ہے تو آپ کو جو ہے نا جو جواب آ رہے ہیں تو آپ نے ان کا جواب دینا ہے۔ بالکل دینا ہے۔ تو یہ کیا نام بتایا؟ ملک جی ان کا نام ہے، کوئی تصویر وغیرہ کچھ نہیں ہے۔ ہاں، یہی تو بات ہے نا کہ اصل بندہ جب بھی کوئی کسی پر الزام لگاتا ہے غداری کا یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ سامنا کرے۔ اب میں ابھی بھی آپ کو اعلانیہ کہہ دیتا ہوں، اگرچہ وہ سنیں تو اس کو آپ میرا نمبر دے دیں۔ ٹھیک ہے، بے شک 0312 33 19 786 میرا نمبر ہے، آپ بے شک نمبر دے دیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ ممتاز سندھی میرا نام ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نا۔ 2019 9 اکتوبر کو میں جیل سے باہر آیا ہوں۔ 2019 9 اکتوبر کو آپ جیل سے باہر آئے، کس کیس میں گئے تھے؟ 27 جنوری 2017 کو مجھے سزا ہوئی دہشت گردی کورٹ سے۔ کیوں، آپ نے کیا کیا تھا؟ میں نے لیبرٹی چوک 2014 میں 4 جنوری کو جو سلمان تاثیر جو گستاخ رسول تھا اس کی برسی منا رہے تھے جی، اس پر میں نے حملہ کیا۔ اچھا، ٹھیک ہے، ہم 7 بندے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اس پر مین ملزم تھا میں، جس کی آج بھی آپ 2014 کی میڈیا کی کوئی بھی چینل پہ آپ چلے جائیں، آپ ریسرچ کریں سلمان تاثیر کی برسی پر حملہ، ٹھیک ہے، تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ کون ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیس چلتا رہا 2017 تک، دوران میں تقریباً 3-4 بار جیل گیا، پھر واپس آ گیا ضمانت پہ۔ مسلسل جو میں نے 32 مہینے کاٹے، وہ 2017 27 جنوری کو مجھے سزا ہو گئی۔ 5 دہشت گردی عدالت سے؟ دہشت گردی عدالت سے 5 سال۔ ٹھیک ہے۔ جو میرے پہلے ساتھی تھے وہ پہلے ہی جیل میں تھے، ان کو پہلے سزا ہو گئی تھی۔ اور اسی واقعے کے دوران جب یہ وقوع ہوا، اسی رات کو سب سے پہلے میرے بڑے بھائی کو ٹاؤن شپ سے اٹھایا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اسی کیس میں، کیونکہ وہ پکڑنے مجھے آئے تھے تو میں مولانا صاحب کے پاس تھا، تو وہ اس کو اٹھا کے مولانا سے مراد علامہ خادم حسین رضوی صاحب کے پاس، ان کے پاس آپ تھے۔ ٹھیک ہے نا۔ ٹھیک ہے۔ یہ جو بات کرتے ہیں کہ غدار ہے، تو بڑی دکھ کی بات ہے۔ یہ پہلی بات تو میں اسے جانتا نہیں ہوں۔ ٹھیک ہے۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور اس نے جو بات کی آگے کہ یہ سید پیر عرفان شاہ صاحب کے پاس گیا، جی، اگلی بات انہوں نے کی ہے۔ ٹھیک ہے نا، بالکل ایسا انہوں نے قبلہ عرفان شاہ مہدی مشہدی کے پاس گیا۔ تو اس پاگل کو شاید یہ بھی علم نہیں ہے کہ جیسے 2003 کا تعلق میرا استاد صاحب کے ساتھ بنا، تو اسی طرح جو ہے نا 2003 سے ہی پیر سید عرفان شاہ صاحب مشہدی کا میں خادم رہا۔ ٹھیک ہے۔
میں نے ان کے ساتھ بھی وقت گزارا ہے. آپ ان کے بھی خادم تھے؟ ہاں ان کے بھی خادم رہے ہیں میں. ٹھیک ہے نا, کیونکہ مستقل تو میں استاد صاحب کے ساتھ رہا ہوں 2009 سے جب ان کا حادثہ ہوا. صحیح ہو گیا. ٹھیک ہے, تو میں شاہ جی کے ساتھ رہا ہوں, اور شاہ جی کے ساتھ بھی ہم نے جیل کاٹی 2006 میں 10 دن, جس میں استاد صاحب خود شریک تھے. اس بچے کو اتنی معلومات ہی نہیں ہے. تو اس کے لیے اتنا ہی جواب کافی ہے کہ یہ جو کہتا ہے نا کہ یہ فتنہ ڈالنے والا ہے علماء کے درمیان یا بزرگوں کے درمیان, تو پیر سید عرفان شاہ صاحب کے بارے میں یہ بات کہی ہے. تو 2016 کی استاد صاحب کے اختلافات, ذاتی اختلافات کے باوجود اس کے بعد کی یہ بات ہے, پہلے کی نہیں ہے. اس کے بعد جو ہے نا 2016 عزت رسول کانفرنس مینار پاکستان جو پیر سید عرفان شاہ صاحب مرکزی جماعت اہل سنت کی طرف سے کراتے ہیں, اس میں اعلانیہ پیر سید عرفان شاہ صاحب نے یہ بات کہی, مجھے شیلڈ دیا ناموس رسالت کا انعام دیا, اور ادھر یہ بات کہی کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ توڑنے والے ہوتے ہیں اور کم لوگ ہوتے ہیں جو دلوں کو جوڑتے ہیں. یہ ممتاز سندھی جو ہے یہ ہمیشہ بزرگوں کو جوڑنے والا ہے, توڑنے والا نہیں ہے. ممتاز صاحب, آپ جیل سے باہر آتے ہیں اکتوبر میں آتے ہیں 2019 میں, آج سے 1 سال پہلے, 1.25 سال پہلے آپ باہر آتے ہیں. آپ نے علامہ سے ملاقات کی, کیا سلسلہ تھا, کچھ بتا سکتے ہیں؟ آپ گئے دوبارہ پارٹی کے پاس, حافظ سعد صاحب کے پاس گئے, باقی جو امیر ہے, پارٹی کے قائدین ہیں, مجلس شورا کے لوگ ہیں, آپ نے تو اتنا وقت گزارا, آپ کو سب سے بڑی بات یہ بہت بڑا آپ نے سوال کر دیا جس کے بارے میں اب بھی رو رہا ہوں, اور اس کے مجرم شاید یہ چمچے ہیں جو حافظ سعد کے بنے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے نا, استاد صاحب کے چمچے کی بات میں نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, جو حافظ سعد کے جو اب چمچے بنے ہوئے ہیں, جو یہ قبضہ گروپ بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, مجھے ساری تفصیل پتہ ہے. یہ شاید یہ جانتے ہوں گے کہ اس کو پتہ نہیں ہے, میں سب کو جانتا ہوں. جو اب بھی قریب ہے میں ان کو بھی جانتا ہوں. اگرچہ میری زبان کھل گئی تو میں اس لیے نہیں کھلتا کہ اب موقع نہیں ہے. بالکل موقع نہیں ہے, ہونا بھی نہیں چاہیے. جو ہے نا, کا یہ اس ٹائم آئے ہیں جو ہے نا, ان سے یہ پوچھا جائے کہ آپ کس سن میں استاد صاحب کے ساتھ لگے ہیں. اچھا, جو اب حافظ سعد کے ساتھ جو لوگ ہیں ساتھ, جو آس پاس موجود ہوتے ہاں, ہیں, یہ تو ممتاز قادری کی تحریک میں تو ایک بندہ بھی ان میں سے نہیں تھا. ٹھیک ہے. اچھا, ان میں سے کوئی بندہ بھی ممتاز قادری 2011 سے لے کے 16 تک کوئی بھی نہیں تھا. یہ تو لوگ آئے جب تحریک لبیک بنی ہے, تحریک لبیک یا رسول اللہ, ہاں جی, اس کے بعد تحریک لبیک پاکستان سیاسی جماعت بنی ان کی. یہ تو بنی ہے جب غازی صاحب کا جنازہ ہوا, بالکل, اس کے بعد یہ سارا کچھ سسٹم بنا, تحریک لبیک بنی. اس سے پہلے ان لوگوں کا آپ کوئی نام نشان نہیں تھا. آپ میں سے کوئی فدایان ختم نبوت کا کوئی رکن تھا؟ اچھا, جب تحریک تو فدایان ختم نبوت تھی استاد صاحب کی, صحیح, اپنی ذاتی جو تحریک تھی. ٹھیک, فدایان ختم نبوت بنائی, جس کے تحت استاد صاحب نے ایوان اقبال میں 3 کانفرنسیں کروائی. ٹھیک ہو گیا, میں سمجھ گیا. یعنی کہ فدایان ختم نبوت پہلے ایک تحریک تھی, جس کا نام بعد میں تبدیل کر کے تحریک لبیک یا رسول اللہ, اور یہ مشترکہ بنی. یہ تو سب جماعتوں کا جو ہے نا نمونہ بنی. ٹھیک ہے, صحیح ہے. جس میں ڈاکٹر آصف جلالی کا, آپ میرے سوال گھما رہے ہیں. آپ جیل اتنی صعوبتیں برداشت کر کے آتے ہیں تاجدار ختم نبوت کے لیے, جی, جو سب سے پہلا آپ کا تھا. پھر آپ ایک بہت بڑی پارٹی کے ممبر تھے, رکن تھے, اور اس کے سرکردہ کارکنان میں آپ کا شمار کیا جاتا تھا. آپ جب آتے ہیں جیل سے, آپ کو کتنے لوگ لینے آئے, کیا ویلکم کیا گیا, کتنے پھول آپ کے اوپر برسائے گئے, کیسے آپ کو بھگیوں میں لے کے جایا گیا, بتا سکتے ہیں کچھ؟ کوئی بھی نہیں آیا, کوئی بھی نہیں آیا. اور بڑی دکھ کی بات, سب سے بڑی دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ مجھے ایک بتائیں کہ آیا ممتاز سندھی کس جرم میں گیا تھا. آج تک میرے اس غدار سے یہ سوال ہے جو میرے پہ الزام لگا رہا ہے نا, یہ مجھے بتا دے. آج میڈیا جو ہے نا, یہ کوئی عام بات نہیں ہے. کسی چینل کو اٹھا لیں, 2014 4 جنوری کے کسی چینل کو اٹھا لیں, 20 دن وہ خبر چلاتے رہے. ٹھیک ہے, اگر ہمیں اسکرین شاٹ مل جاتے یہ خبریں آپ لوگ اسکرین پہ بھی دیکھ لیں گے. جی دیکھ لیں, ٹھیک ہے. وہ پوری ویڈیو اب بھی موجود ہے, یوٹیوب پہ موجود ہے. ٹھیک ہو گیا. جو ہے نا, اب جو ہے نا بڑی بات تو یہ ہے, آپ ان سے قسم اٹھا لیں. یہ جو داتا صاحب کی بارگاہ میں کھڑے تھے حافظ سعد کے ساتھ 4 بندے جو ہے نا ساتھ کھڑے تھے, عدیل ہو گیا, افتخار ہو گیا, کاشف ہو گیا, علی امان ہو گیا, ایک وہ فرقان بھٹی ہے, حافظ فرقان بھٹی. ان سے آپ جہاں مرضی جو ہے نا داتا حضور کے پاس آ کے قسم اٹھوا لیں کہ آپ کا مین ملزم کون تھا, جو ہے نا یہ واقع کرنے والا ابتدا یہ کون بندہ تھا.
آیا اس نے آپ کے ساتھ جو ہے نا جیل کاٹی کہ نہیں؟ اچھا، جن کے آپ نام لے رہے ہیں جی، افتخار وغیرہ گروپ جو ہے جی، یہ ابھی ادھر موجود ہے؟ ہاں ابھی ساتھ ہیں یہ. اس ٹائم جو ہے نا جب قلعوں پہ تقریر کرنے لگے ہیں علامہ جو ہے نا حافظ سعد صاحب، تو اس کے ساتھ پیچھے کھڑے ہیں. آپ جیل سے آئے، آپ نے ملاقات کرنے کی کوشش کی، فون کیا؟ بالکل کوشش کی. میں نے ایک دن نکلنے سے پہلے جو ہے نا فون پہ بات ہوئی، 7 منٹ بات ہوئی علامہ خادم حسین رضوی مرحوم صاحب سے. تو استاد صاحب سے میں نے معافیاں مانگتے رہے. میں نے کہا آپ تو کہتے میں تیرے سے ناراض ہی نہیں ہوں. میں نے کہا ہم پھر بھی جو ہے نا آپ کے جو ہے نا قدموں کی خاک ہیں جو ہے نا. پھر جب میں نکلا تو میری خواہش تھی کہ میں استاد صاحب سے ملوں جو ہے نا. صحیح ہے. تو میں گیا، پہلی ملاقات میں کوشش کی داتا صاحب جانے کی جو ہے نا. داتا حضور کا پتہ لگا کہ داتا حضور آئے ہیں جو ہے نا، سارے علماء بھی اکٹھے تھے. تو میں ادھر پہنچا تو استاد صاحب نکل گئے تھے. پھر یہ حافظ صاحب سے قسم اٹھا کے پوچھ لیں کہ آیا تیری دربار پہ داتا حضور کے جو ہے نا ٹوٹیوں پہ میری ملاقات ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس نے جفی ڈالی مجھے اور میرے سے پوچھا کہ یار کب نکل آئے ہو؟ میں نے کہا کل آیا. پھر میں نے اس کو بھی کہا. ان کو علم نہیں تھا کہ آپ باہر نکلے؟ آپ نے ان کو بتایا؟ ہاں جی ٹھیک ہے. میں نے اس کو بتایا کہ میں کل آیا ہوں. ٹھیک ہو گیا. اور اس کو پتہ ہے جب اختلاف تو میرا 2016 میں ہوا نا، یہ خود میری کیس کی 2 مہینے پیروی کرتا رہا ہے. میرا وکیل اس نے کیا تھا. ٹھیک ہو گیا. حافظ صاحب. ہاں جی، اقبال بھٹی کو وکیل اس نے کیا تھا. ٹھیک ہے. میرے ساتھ تاریخوں پہ جاتا رہا ہے. ٹھیک ہے. حافظ صاحب جو ہے نا. رہی بات جو یہ کہتے ہیں کہ غدار ہے، تو غدار کس وجہ سے یہ بتائیں، مجھے ثبوت دیں، میں حاضر ہوں. آپ علامہ صاحب کے گھر یعنی کہ مسجد رحمت اللہ العالمین وہاں پہ جہاں آفس ہے وہاں پر بھی گئے تھے؟ نہیں، میں انہوں نے بتایا کہ استاد صاحب ملاقات کرتے ہیں جو ہے نا دفتر میں. ٹھیک ہے. سبزہ زار جو انہوں نے دفتر بنایا تحریک لبیک کا، TLP کا جو ہے نا. پھر میں سب سے بڑی بات بتاؤں نا، ان سب کو آپ اگرچہ نہیں بھی مانتے نا کوئی لوگ، تو پیر سید ظہیر الحسن شاہ بخاری جو نائب امیر ہے، جیسے ہم رہے استادوں کے ساتھ وہ بھی اسی طرح رہیں. ٹھیک ہے. جنہوں نے ان کا 2011 سے لے کر وہ بھی ان کے ساتھ ایسے ہی رہیں جیسے ہم رہیں. ٹھیک ہو گیا. جنہوں نے ان کو امیر کا اعلان مقرر کیا. پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب، ابھی اللہ پاک ان کو حیاتی دے، ان کا سایہ تا دیر قائم و دائم رکھے، وہ اب بھی موجود ہیں. ان سے ذرا پوچھیں کہ ممتاز سندھی نے آپ کو کتنی منتیں کی، اور آپ نے جیل میں اندر ان سے وعدہ کیا تھا کہ میں خود آپ کی صلح کراؤں گا. پیر ظہیر الحسن شاہ صاحب جو نائب امیر ہے جی، وہ بھی جیل میں تھے؟ جی وہ بھی جیل میں تھے. کسی پہ آپ کو شک ہے کہ اس بندے نے یہ چال چلائی یا کچھ ہوا؟ وہ جو چال جس نے چلائی ہے اس کا میں نام اب اس لیے نہیں لے رہا کہ وہ خود دکھی ہے جو ہے نا. بس میں اتنے بتا دیتا ہوں کہ حافظ سعد ہمیشہ اس کو چاچو کہتا تھا. حافظ سعد ان کو چاچو کہتے تھے. اور جب یہ میرا مسئلہ بھی بنا علیحدگی کا تو میں نے حافظ سعد کو کہا، پھر میں آپ کو نالج بتاؤں، یہ استاد صاحب تو اب چلے گئے دنیا سے، ان سے کوئی پوچھ سکتا تھا. تو استاد صاحب نے کہا یار میرا جو ہے نا کوئی بھی تیرے ساتھ ناراضگی نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر حافظ سعد کے یہ الفاظ تھے، جس کا بھائی بھی گواہ ہے، دین محمد بھی گواہ ہے، اس نے بھی کہا کہ یار کچھ رحم کرو جو ہے نا. تو حافظ سعد نے یہ بات کہی کہ ابا حضور مجبور ہے، یہ جو شیخ صاحب ہیں یہ کہتے ہیں جو ہے نا یا مجھے رکھو یا اس کو رکھو. جی تو ناظرین، ممتاز سندھی صاحب نے جو باتیں کی اور کچھ ان کے اوپر جو الزامات لگائے جا رہے تھے، آپ کی جانب سے کامنٹس میں موجود جو 2 لوگ ہیں ان کی جانب سے کہ یہ غدار ہے یا ان کو نکالا گیا یا یہ چغل خور ہے، تو انہوں نے آپ کے سامنے اپنا تمام تر مقدمہ رکھ دیا ہے. اس حوالے سے آپ لوگوں کی جو بھی رائے ہو کامنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اپنا خیال رکھیے. پاکستان پائندہ باد.